بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، نظم خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اس کے آخری 3 شعر تشریح کے لیے رہ رہے تھے، تو آج اس لیکچر میں ان کی تشریح پڑھتے ہیں۔ پہلے میں نظم کا عنوان تحریر کر دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان خدا سر سبز رکھے، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر کا نام، شاعر کا نام اکبر الہ آبادی۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 5 یہ ادھر اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات وہاں کونے میں لکھا جائے تو شاید نہ نظر آ رہا ہو۔ یہ شعر نمبر 5 یعنی آج کا تو یہ پہلا تھا، شعر نمبر 5 نظم کے مطابق 5واں شعر۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، صحن گلستاں میں، صحن گلستاں میں، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، صحن گلستاں میں صدائے نغمہ، صدائے نغمہ بلبل اٹھی، بانگے اذاں ہو کر، بانگے اذاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، صحن گلستاں میں صدائے نغمہ بلبل اٹھی، بانگے اذاں ہو کر۔ اب اس شعر کے مشکل الفاظ کی وضاحت کہ شعر نمبر 5 شبنم اوس صحن گلستاں باغ کا صحن، صحن گلستاں باغ کا صحن، صدا آواز، فریاد کو بھی کہہ سکتے ہیں، پکار کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ نغمہ بلبل، نغمہ بلبل، بلبل کے گیت ترانے، ترانے، اذاں
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلانا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، کہ صبح صبح جب پھولوں پر شبنم پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے باغ کے صحن کے اندر پھولوں نے وضو کیا ہو، باوضو ہوئے ہوں، اور صدائے نغمہ بلبل اٹھی، صبح صبح بلبل کا چہچہانا، فریاد کرنا، پکارنا، یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پکارا جا رہا ہو، بلایا جا رہا ہو۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سحر کو اس لیے پڑتی ہے باغ میں شبنم، سحر کو باغ میں اس لیے پڑتی ہے شبنم کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری۔ تو اسی انداز میں منظر نگاری کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی بیان کرتے ہیں کہ سویرے سویرے جب شبنم پھولوں پر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ باوضو ہو گئے ہیں، اور جب انہوں نے وضو کر لیا تو انہوں نے بلبل کی آواز سنی جو بانگ کی آواز تھی، اذان کی آواز تھی، جو بلاوا تھا خالق کائنات کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور صبح صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ منظر بیان کر دیا، اور نظم کیونکہ مربوط ہوتی ہے، اور شعر نمبر 6 میں واضح انداز میں پھر اسی سے ربط بناتے ہوئے وہ بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس انداز میں کی جا رہی ہے۔ شعر نمبر 6۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، ہر پتی زباں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ شعر نمبر 6 کے مشکل الفاظ کی وضاحت میں لکھ دیتا ہوں۔ شعر نمبر 6، ہوائے شوق تو اس کے لفظی معنی ہے جذبے سے، جذبے سے شاخیں ٹہنیاں ڈالیاں
خالق پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالی، تسبیح کسی کا بار بار ذکر کرنا، کسی کا نام جپنا، مصروف مشغول۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شاعر یہ کہہ رہا ہے ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، کہ ہوائے شوق جذبے سے، شاخیں ٹہنیاں ڈالیاں، خالق پیدا کرنے والا مراد اللہ تبارک و تعالی، تسبیح کسی کا بار بار ذکر کرنا، کسی کا نام جپنا، مصروف مشغول۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، کہ درخت کی جو شاخیں تھیں، ٹہنیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے جذبے میں، خالق سے محبت کے جذبے میں سجدہ ریز ہو گئیں، سجدہ ریز ہو گئیں، جھک گئیں، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ تو ایسے لگا کہ پھولوں کی ایک ایک پتی وہ ایک زبان بن کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف اور مشغول ہو گئی ہے۔ تو کہا ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے جذبے میں ہر شاخ اور ٹہنی، یا شاخیں اور ٹہنیاں ڈالیاں خالق کائنات کے لیے سجدے کو جھک گئیں، اور پھول کی ایک ایک پتی تسبیح کے ایک ایک منکے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اور مشغول نظر آئی۔ جیسے پھول کھلتے ہیں اور پتیوں کی صورت میں چٹک رہے ہوتے ہیں، مہک رہے ہوتے ہیں، شگفتہ ہوتے ہیں، تو سیم اسی انداز میں کہا کہ یہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں۔ تو بہترین منظر نگاری اور درجہ بدرجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے شعر میں یہ کہا کہ شبنم پڑی، اوس پڑی، تو پھولوں نے باغ کے صحن میں وضو کیا، اور جب وضو ہو کر وہ تیار ہوئے تو بلبل نے اذان دی، اور جب اذان ہو گئی تو پھر یہ کہا کہ اب یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے میں سجدے کو جھک گئیں، اور جب عبادت کر لی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اگلے شعر میں شاعر اسی منظر کو بیان کرتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ شاعر لکھتا ہے کہ زبانیں برگ گل، زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں۔ اور وہ جو نظم کا عنوان بنایا گیا ہے مصرع، وہ مکمل مصرع لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سرسبز، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، مہرباں ہو کر۔ عزیز طلبہ،
شعر نمبر 7 میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں تحریر کر دیتا ہوں۔ برگ گل پھول کی پتی، دعا پکار، ندا آواز دینا، اور بعض اوقات عبادت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگی عبارت میں، رنگی عبارت میں، خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں، سرسبز تر و تازہ، شاداب، چمن، باغ اور استعارہ ہے وطن کے لیے۔ مہرباں، شفقت کرنے والا، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شعر نمبر 7 میں اکبر الہ آبادی نے کہا، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، برگ گل پھول کی پتی، دعا پکار ندا آواز دینا، رنگی عبارت میں خوبصورت الفاظ میں، سر سبز تر و تازہ شاداب، چمن باغ اور استعارہ ہے وطن کے لیے، مہرباں شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نوازنے والا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، کہ خوبصورت الفاظ میں پھولوں کی پتیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اس چمن کو، اس باغ کو، اس گلستان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے۔ اصل میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ صبح صبح یا موسم بہار میں پھولوں کی پتیاں بھی اپنے وطن کے لیے دعا گو ہوتی ہیں، کیونکہ اب پھولوں کی پتیوں کے لیے وطن کیا ہے؟ وطن ان کے لیے چمن ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چمن کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں گی، اور جب چمن کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں گی، چمن سلامت ہے تو پھول سلامت ہیں، پھول سلامت ہیں تو ان کی پتیاں سلامت ہیں۔ اور اسی انداز میں یا اسی طریقے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وطن کے لیے شاعر دعا کر رہا ہے، وطن سلامت ہے تو شاعر سلامت ہے۔ تو اس لیے وطن کے حضور یہ استعارتاً، تشبیہاً، علامتاً نظم بیان کی گئی ہے۔ اس میں تشبیہات بھی ہیں، استعارات بھی ہیں اور علامات بھی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وزیر طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔